بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ڈیئر ویورز۔ آج پاکستان میں عید الاضحیٰ منائی جا رہی ہے جب ہم یہ ولاگ ریکارڈ کر رہے ہیں، جبکہ گزشتہ روز سعودی عرب میں جو بھی حجاج کرام وہاں ہیں انہوں نے منی میں جمرات کو کنکریاں ماری۔ آج اور کل بھی یہ عمل جاری رہے گا، اور ساتھ ہی وہ قربانیاں بھی وہ کر رہے ہیں۔ تو دیکھنے اور سوچنے کی بات جو ہے، جو آج کا میرا ٹاپک بھی ہوگا، یہ قربانی ہے کیا، یہ کہاں سے شروع ہوئی ہے، اس کے پیچھے فلسفی کیا ہے، اور اللہ کی ذات انسان کو کیا سکھانا چاہتے تھے کہ قربانی جب مانگی گئی، مانگی کس نے اور مانگی کس سے اور مانگا کیا، یہ ساری چیزیں جب انسان سوچتا ہے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ قربانی مانگنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات، جن سے مانگی گئی وہ جد امجد نبیوں کے حضرت ابراہیم علیہ السلام، مقام کیا خلیل اللہ، اور بت شکن ان کے باپ بت بناتے تھے اور وہ بت توڑنے والے اسی گھر میں پیدا ہوئے۔ اور جن کی قربانی مانگی گئی وہ تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور وہ بھی اللہ کے نبی، پیارے نبی، جن کی ایڑیوں کے صدقے اللہ تعالیٰ نے آب زمزم جیسا چشمہ جاری کر دیا، جن کی ماں حضرت ہاجرہ کی وہ دوڑ جو اپنے بچے کے لیے، اس کی خوراک کے لیے، اس کے پانی کے لیے فکر مند تھیں، اور صفا اور مروہ کے درمیان وہ دوڑ رہی تھی، اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اس سعی کو حج کا حصہ بنا دیا۔ اور وہ بیت اللہ شریف جو انہوں نے بالکل ریگستان میں بیٹھ گئے تھے، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں چھوڑ کے آئے تھے، کوئی انسان کی ذات نہیں تھی، کوئی وہاں رزق کے معاملات نہیں تھے، کوئی رہائش کے معاملات نہیں تھے، مگر پھر بھی وہاں انہیں چھوڑ آئے۔ وہ کون سی طاقت تھی جس نے انہیں یہ اس چیز پہ مجبور کیا؟ وہ چھوڑنے والا چھوڑ کے آ گیا، رہنے والے رہ گئے، اور پھر وہاں سے ایک کہانی شروع ہوتی ہے۔ تو اس کو چیزوں کو اوپر جا کے جوڑے کہ یہ بیت اللہ شریف جو ہے، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دیواریں چڑھائیں اور دعائیں کرتے جا رہے تھے، اور خانہ کعبہ کی تعمیر بھی کرتے جا رہے تھے، قرآن پاک میں اس کا جا بجا ذکر ہے، اور وہی دعائیں پوری امت کے لیے آج ایک راستہ دکھاتی ہیں۔ ایسے لگتا ہے ان دعاؤں کو دیکھیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جیسے اپنے لیے اتنا کچھ مانگ لیا، مختصر سی دعاؤں ہیں، کہ ان کی اولادوں میں سے کیا کچھ آیا، ان کی اولادوں میں اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے، اور جا کے اختتام کہاں ہوتا ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ تو وہ لوگ ہی مثالی ہیں، ان کے کام ہی مثالی ہیں، جو ڈیوٹیاں ان کی لگائی گئیں وہ ڈیوٹیاں ہی مثالی ہیں، جس نے لگائی وہ خود بے مثال۔ تو جو بیت اللہ شریف ہے، خانہ کعبہ ہے، اس کے بالکل عین اوپر 7ویں آسمان پر بیت المعمور ہے، اللہ کا گھر ہے۔ یہ وہی اللہ کا گھر ہے جو کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب معراج شریف پہ تشریف لے گئے تو دکھایا گیا۔ آپ نے پوچھا حضرت جبرائیل سے کہ یہ کیا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ یہ بیت المعمور ہے، اللہ کا گھر ہے، اور یہاں 70,000 فرشتے روزانہ طواف کرتے ہیں، اور جو ایک دن کرتے ہیں وہ قیامت تک دوبارہ واپس نہیں آئیں گے، نئے 70,000 ہر روز آئیں گے۔ سبحان اللہ۔
تو وہ اللہ کی ذات جو ساتویں آسمان پر بیت المعمور کی مالک ہے، وہاں فرشتے طواف کرتے ہیں، اسی ذات کو کچھ مقصود تھا کہ اس دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے جن کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے خود کی، فرشتے بھی حیران ہوئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور جنہوں نے مان لیا وہ کامیاب ہو گئے، اور جو نہیں مانا وہ کون تھا؟ ابلیس۔ اس نے قیامت تک کے لیے اپوزیشن والی سائیڈ لے لی، مردود ہو گیا، اور ہر جگہ اس نے اللہ کے بندوں کو مروب کرنے، گمراہ کرنے، بے راہ روی کا شکار کرنے کی کوشش کی۔ اور یہ جو ابھی حاجی صاحبان جو کنکریاں مار رہے ہیں جمرات کو، وہ مقام کون سا ہے؟ یہ وہی مقام ہے جہاں شیطان نے، ابلیس نے حضرت ابراہیم کو 3 دفعہ وسوسہ ڈالا، یہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ آپ کی بڑھاپے کی اولاد، اتنا پیارا بیٹا، تو آپ یہ اسے قربان کرنے جا رہے ہیں؟ تو 3 دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو وہاں جھٹک دیا، اپنے عقیدے پہ برقرار رہے، کیونکہ وہ خلیل اللہ تھے، اللہ سے جڑے ہوئے تھے، جانتے تھے ان چیزوں کو، اللہ کی رحمت تھی ان پہ، وہ شیطان کے دھوکے میں نہیں آئے۔ جب پہلی دفعہ شیطان نے وسوسہ ڈالا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، یہ جمرۃ الکبریٰ کی بات ہے، تو وہاں 7 کنکریاں شیطان کو ماری اور وہ زمین میں گڑ گیا۔ پھر اس نے دوسری جگہ آگے چل کے، جہاں جمرۃ الوسطیٰ ہے، وہاں پھر وسوسہ ڈالا، پھر حضرت ابراہیم نے انہیں 7 کنکریاں ماری، وہ پھر زمین میں گڑ گیا۔ پھر تیسرا جو مقام ہے جمرۃ الاولیٰ، وہاں پھر جا کے وسوسہ ڈالنے کی کوشش کی، حضرت ابراہیم نے وہاں بھی اس کو شکست دی، اور اپنے عقیدے پہ، اپنے ایمان پہ قائم رہے، پختہ رہے، اور جو ایک ذہن بنا لیا تھا کہ میں نے اللہ کے راستے میں قربانی کرنی ہے، اور اپنے لخت جگر کی کرنی ہے، جو حکم آیا ہے میں نے بجا لانا ہے، تو پھر 7 کنکریاں ماری شیطان کو، اور وہ وہیں گڑ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو رہتی دنیا تک سنت بنا دیا، ہر نبی نے وہاں اس سنت کو ادا کیا، اور ہر امتی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے وہ بھی آج یہی کر رہا ہے۔ آج بھی ان 3 جمرات پہ شیطان کا وہ جو وسوسہ ڈالنے کا عمل تھا، اس کو کنکریاں پڑ رہی ہیں، پتھر پڑ رہے ہیں۔ زندہ کیا ہے؟ اللہ کے نبیوں کی سنت زندہ ہے، اللہ کے احکام زندہ ہیں، وہ قربانی زندہ ہے، وہ قربانی کا فلسفہ زندہ ہے، وہ قربانی دینے والے زندہ ہیں، وہ جن سے مانگی گئی تھی انہوں نے قربانی دے دی، وہ کامیاب ہوئے، اور قربان جاؤں اس قربانی مانگنے والے کے، وہ تو اسپرٹ دیکھتا ہے، وہ نہ اسے وہ خون سے غرض ہے، نہ اسے گوشت سے غرض ہے، وہ اسپرٹ دیکھتا ہے، روح دیکھتا ہے آپ کی۔ اس نے جب یہ دیکھ لیا کہ حضرت ابراہیم تو تیار بیٹھے ہیں، چھری ہاتھ میں ہے، سارے معاملات طے ہیں، بیٹا قربان ہونے کے لیے تیار ہے اور باپ قربانی کرنے کے لیے تیار ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں ایک مینڈا بھیج دیا اور وہ قربان ہوا، تو قربانی قبول کر لی گئی، مگر قربان کیا ہوا؟ مینڈا قربان ہوا۔ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ بھی بنے، مگر قربانی مینڈے کی ہوئی۔ تو یہ ہے شان اس مالک کی، وہ جذبے دیکھتا ہے، وہ اسپرٹ دیکھتا ہے، جو کامیاب ہو گیا وہ پار چلا گیا، کنارے لگ گیا، جو ناکام ہوا وہ شکست خوردہ ہوا، اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی۔ تو یہ قربانی کا فلسفہ ہے، یہ وہ
کریکٹرز ہیں جن کے ساتھ قربانی جڑی ہے، اور یہ وہ ذات ہے جو کائنات کو تخلیق کرنے والی ہے۔ وہ جنت میں بھی طواف کرنے کے لیے ماحول بنا دیتی ہے، وہ دنیا میں بھی طواف کرنے کے لیے ماحول بنا دیتی ہے، وہ آب زمزم وہاں جاری کر دیتی ہے جہاں پانی کا قطرہ نہیں ہوتا۔ تو یہ ہے انسان کے سوچنے کی باتیں، اور ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ ہم اس امت سے جڑے ہوئے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے، جو اسی حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے تھے جن کے لیے خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت دعائیں مانگی گئی تھی کہ یا اللہ میری اولاد میں سے بھی ایسے لوگ پیدا کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ دعائیں قبول کی اور آپ پہ نبوت ختم ہوئی۔ جو کام حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ تعمیر بھی کیا اور خانہ کعبہ کو بتوں سے آزاد بھی کروایا، وہی کام کتنے صدیوں بعد آپ کی نسل میں سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر وہ سنت ادا کر رہے ہیں، خانہ کعبہ سے بتوں کو ہٹا رہے ہیں اور اللہ کی توحید کو جاری و ساری کر رہے ہیں۔ یہ دین اسلام ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس دین اسلام کو چلانے والا، اس کو جاری کرنے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اس نے اتنے نبی بھیجے، اتنے انبیاء بھیجے، اور ان کو میں آج کی زبان میں بات کروں، ان کو سہولت دینے کے لیے، ان کی مدد کرنے کے لیے، ان کے نظام کو چلانے کے لیے، ان کی مشکلیں آسان کرنے کے لیے اللہ کے حکم کو وہ کن والی جو بات ہے کس کے ذریعے کروایا؟ اللہ چاہے خود کر سکتا ہے، مگر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو ون ونڈو سروس جس کو ہم کہتے ہیں، آج ہم بڑا ذکر کرتے ہیں، ہر نبی جہاں رکا، جہاں اس کا ایشو آیا، حضرت جبرائیل حاضر تھے اور اللہ کی مدد آتی رہی، اور کیسے کیسے معجزے ہوئے۔ یہ جو وادی منی اور وادی مزدلفہ ہے، اس کے درمیان میں ایک وادی ہے، وادی موسر۔ یہ وہ وادی ہے جہاں اصحاب فیل جو ہیں، جو خانہ کعبہ کو تباہ و برباد کرنے آئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ابابیل بھیجے، چھوٹے چھوٹے پرندے۔ سورہ فیل پڑھ کے دیکھیے ترجمے کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ، تو یہ وہی مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے ابابیلوں کے ذریعے وہ ہاتھیوں والے جو اصحاب فیل تھے ان کو تباہ و برباد کر دیا، کھائے ہوئے بھوسے کی مانند کر دیا، اور اپنے خانہ کعبہ کی، بیت اللہ شریف کی حفاظت کی۔ تو جس نے یہ بیت اللہ بنوایا ہے وہی اس کا محافظ ہے۔ انبیاء کرام آتے رہے اور یہ سلسلہ ختم ہوا۔ بیت اللہ شریف اپنی جگہ ہے، انشاءاللہ اسی اپنی جگہ پہ اسی آب و تاب کے ساتھ زندہ رہے گا، پائندہ رہے گا، مگر اب یہ کام نبیوں نے نہیں کرنے۔ اب یہ کام اللہ تعالیٰ نے آخری جو امت ہے، یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو امت ہے، اس کے ذمہ لگایا ہے۔ تو ہم میں سے جس کو اللہ توفیق دے وہ دین اسلام کی اسی جذبے سے، اسی اسپرٹ سے، اسی روح سے خدمت کرے۔ وہ چیزیں جو قرآن پاک میں دین اسلام کے حوالے سے ساری ہمارے پاس ہیں، احادیث مبارکہ کے حوالے سے ساری ہمارے پاس ہیں، ان پہ عمل کی ضرورت ہے۔ آج بھی کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، سارے وسائل موجود ہیں۔ آج بھی امت مسلمہ اگر سارے اپنے وسائل یکجا کر لے، نہ ہمیں کوئی عسکری طور پہ شکست دے سکتا ہے اور نہ ہمیں کوئی معاشی طور پہ شکست دے سکتا ہے۔ صرف کرنے کی جو باتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ امت مسلمہ کا اتحاد ہو، یگانگت ہو، ان میں ایک یونٹی ہونی چاہیے۔ جس دن یہ چیز ہو گئی، انشاءاللہ میرا پورا ایمان ہے، میں نے ساری زندگی جس شعبے میں کام کیا ہے، جس فیلڈ میں کام کیا ہے، میں نے وطن کے لیے کام کیا ہے، ریاست کے لیے کام کیا ہے، الحمدللہ جہاں اللہ نے
اس نے توفیق دی، دین کے لیے بھی کام کیا ہے۔ تو میرا ایمان ہے کہ یہ جو اس وقت اسلام کی طرف گندی نظر سے لوگ دیکھ رہے ہیں، جدھر بھی بیٹھے ہیں، چاہے کوئی 7 سمندر پار ہے، چاہے کوئی یہودیوں کی شکل میں ہے جو مشرق وسطیٰ میں شیطانی ایجنڈا لے کے بیٹھے ہیں، اور چاہے کوئی ان کا جو گماشتہ ہے وہ ہندوستان میں بیٹھا ہے مودی جیسا، اور اکھنڈ بھارت کا خواب لے کے بیٹھا ہے، کس طرح سے مسلمانوں کو اپنے دین پہ عمل درآمد نہیں کرنے دیتا، اس صحیح اسپرٹ کے مطابق جو اللہ نے انہیں عطا کیا ہے۔ نعرہ یہ لگاتے ہیں کہ ہم انڈیا کو ایک ایسا ملک بنائیں گے کہ سارے لوگ جس مذہب پہ بھی ہیں وہ اپنا آزادی سے اس پہ عمل کر سکیں، مگر عملاً کیا ہو رہا ہے؟ عملاً یہ ہو رہا ہے کہ اگر آج کے دن کوئی مسلمان مودی کے انڈیا میں قربانی کرتا ہے تو RSS کے گماشتے اس کے گھر میں پہنچ جاتے ہیں، اس کو اٹھا لیا جاتا ہے، اس کو زد و کوب کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ ان کو قتل کر دیا جاتا ہے، ان کا گھر بار جلا دیا جاتا ہے۔ یہ بہت ہی قابل افسوس واقعات ہیں، اور امت مسلمہ کو ان کا نوٹس لینا چاہیے، اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنا چاہیے، اور اپنے وسائل کو یکجا کرنا چاہیے، اپنی سوچ کو یکجا کرنا چاہیے، اپنی سمت کو درست کرنا چاہیے، تب جا کے انشاءاللہ چیزیں صحیح سمت میں چلیں گی، اور جس دن یہ سمت درست ہو گئی اسی دن نتائج بدل جائیں گے انشاءاللہ۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔